یہ کس کے لیے ہوگا معلوم؟ یہ کس کے لیے ہوگا؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہوگا، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں من ستر مسلمن ستر اللہ لہ فی الدنیا والآخرہ، جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے گناہوں پہ، اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ اللہ کتنا رحیم ہے جی، اللہ کتنا رحمان ہے، اللہ کا اصول ہے، اللہ کا انصاف ہے، اللہ کا قانون ہے۔ میرے بندے، دنیا میں ان کے نیوسان تو سنتے رہتا، ان کے گناہ کے بارے میں تجھے معلومات ہوتے رہتی، تیرا ذمہ داری کیا؟ ادھر سے سن لیا تو اسے وہاں کا وہاں بھول جانا۔ میں گئے مہینہ 1 سال پہلے مہینے 5,000 کماتا تھا بھائی، میں 2 روٹیاں کھاتا تھا، آج میں 1 لاکھ کماروں، میں جب 10 روٹیاں ہونا 2 مدے ہونا کا تو کیا دباغ مارتا؟ نہیں، اس کا لیمٹ ہی نہیں، انہیں کھاچ نہیں سکتا، کہیں کی ہرس کرتا بھائی، پھر پیسے کی ہرس کہیں کرتا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے من حرث الدنیا نؤتیہ منہا ومن حرث الآخرہ نزد لہ فیہ، جو آدمی ہم سے دنیا کی دولت مانگیں گا ہم اسے دنیا دے دیں گے، جو ہم سے آخرت مانگیں گا ہم اسے آخرت میں دیں گے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں لو تتوکلون کما یتوکلون الطیر، جیسے پرندے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اگر تم ویسے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو، اللہ بھی تم کو غیب سے رزق عطا کرے گا۔ افئدتہم کافئدت الطیر لأعلمن اخوانا، میں جانتا ہوں میری امت کے ان لوگوں کو یدخلون الجنہ، قیامت کے دن جنت میں کثیر تعداد میں داخل ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ افئدتہم کافئدت الطیر، ان کے دل پرندوں کے دلوں جیسے ہوں گے۔ آج آپ کے سامنے 12ویں پارے کے چند منتخب آیتوں کی تشریح و تفسیر پیش کی جا رہی ہے۔ 12ویں پارے میں 2 صورتیں ہیں، سورہ ہود، سورہ یوسف۔ سورہ ہود یہود علیہ السلام کو کہتے ہیں، یوسف اور حضرت یوسف علیہ السلام کی جانب منسوب ہے یہ سورت، اور یہ دونوں صورتیں مکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ 12ویں پارے کی پہلی آیت، سورہ ہود کی 6 نمبر آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ زمین پر چلنے والا ایسا کوئی جانور، ایسا کوئی چوپایا، ایسا کوئی جاندار نہیں ہے مگر جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر نہ لے رکھی ہو، اور اللہ تبارک و تعالی اس کو اس کے مقررہ کردہ رزق کو اللہ نے طے کر دیا، اور یہ تمام باتیں کتاب مبین کے اندر پہلے سے درج ہیں۔ ہر انسان، چاہے وہ انسان ہو یا جانور، جاندار، چرندہ، پرندہ، مچھلیاں، تتلیاں، کیڑے مکوڑے، زمین پر رینگنے والی مخلوق، زمین کے اندر بسنے والی مخلوق، فضا میں اڑنے والی مخلوق یا سمندر میں تیرنے والی مخلوق، ان تمام مخلوقات کے رزق کا انتظام اللہ عز و جل اپنے اوپر لے رکھا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے هو الرزاق ذو القوة المتین، وہ اللہ رزاق ہے جو بہترین رزق کا انتظام کرنے والا ہے۔ دنیا میں ان تمام مخلوقات کو قرآن کی آیت میں مستقرہ
جو اللہ تعالیٰ نے لفظ کہا اس سے مراد مادر رحم ہے، ماں کے پیٹ میں۔ جب کوئی بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن پانی کی شکل میں رہتا ہے، پھر 40 دن خون کی شکل میں بنتا ہے، پھر 40 دن گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے، 40 40 40 120 دن، 30 دن کا ایک مہینہ، 120 دن سے مراد 4 مہینے۔ ہم میں سے ہر کوئی ہماری ماں کے پیٹ میں پیدا ہونے سے 5 مہینے پہلے، حمل ٹھہرنے سے 4 مہینے تک، جب ہم 4 مہینے ہم نے اپنی ماں کے پیٹ میں مکمل کیا تھا تو اللہ کا ایک فرشتہ 4 مہینے کمپلیٹ ہوتے ہی اس گوشت کے ٹکڑے میں روح پھونک دیتا ہے، جان ڈال دیتا ہے۔ پھر کیا کرتا ہے؟ اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ اس کی تقدیر لکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس بندے کی زندگی کو لکھو، اس کی موت کو لکھو، اس کے رزق کو لکھو۔ ہم دنیا میں پیدا ہونے سے 5 مہینے پہلے، 4 مہینہ ہوتے ہی اللہ ہماری رزق کو ماں کے پیٹ میں لکھ دیتا ہے۔ یہ کب تک جیے گا، کب مرے گا، کتنا کمائے گا، کتنا کھائے گا، کتنا خرچ کرے گا، تمام باتیں اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں درج کر دیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے تھے، اے معاذ، جو تجھ سے چھوٹ گیا اس کی کبھی امید مت کر، اور جو تجھے مل گیا اس پر اللہ کا شکر ادا کر۔ رزق کا انتظام اللہ نے لے رکھا ہے، ہر ایک کو کھلاتا، ہر ایک کو پلاتا۔ کیسے کیسے لاک ڈاؤن کے دن آ کر نہیں چلے گئے، 2019 2020 2021، ہٹے کٹے لوگ کرونا کی زد میں مر گئے۔ لاک ڈاؤن ہماری جنریشن میں، ہماری 60 سال 70 سالہ 80 سالہ زندگی میں لاک ڈاؤن ایک ایسا موسم اللہ دکھا دیا، اچھے سے اچھے نوکریاں والے، اچھے سے اچھے انجینئر کھانے کے لالے پڑ گئے ان کو۔ غریب لوگوں کا تو مت پوچھو، مارکیٹ بند، پورے ورلڈ کی جی ڈی پی گر گئی، ایجوکیشن ٹھپ پڑ گیا۔ ارے کون سوچے تھے جی نمازاں گھر میں پڑھیں گے، جمعہ کی نماز گھر میں پڑھیں گے، عید کی نماز گھر میں پڑھیں گے، کون سوچے تھے؟ بولو، اللہ وہ دن بھی دکھا ڈالا۔ لیکن میں اللہ کے نبی کا ایک وارث ہونے کے ناطے آپ سے پورے اثر و رسوخ کے ساتھ، دعوے کے ساتھ یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں، لاک ڈاؤن جیسا موسم آ کو گیا تو بھی کیا ایک دن ایسا گزریا میں میرے پوری بچے، میری بیوی صبح کا ناشتہ نہیں کرے، دوپہر کا کھانا نہیں کھائے، رات کا کھانا نہیں کھائے، ایک دن مکمل ہمیں کوشش کرے تو بھی کیا بھی ہم نہ نہیں ملا، پورا دن میں میری بیوی بچے بھوک کے فاقہ گزارے؟ کون تو بھی دیکھے ایسا دن؟ ہرگز نہیں دیکھے۔ کئی سال لاک ڈاؤن کا موسم آ کو گیا تو بھی ہمارا اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، ادار راشن لا کو ہوندے کھائے، رشتہ داراں کنے منگلے کو ہوندے کھائے، پڑوسیاں کنے منگلے کو ہوندے اللہ کھلایا، باریک چاولا نہیں تو بھی نہیں، اسٹور کے جو راشن کارڈ میں ڈالتا نا موٹے چاولا وہ ہوندے کھلایا، گنجی ہوندے پلایا، بہرحال کھلا کو پلا کو اللہ سلایا۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے لو تتوکلون کما یتوکلون الطیر، جیسے پرندے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اگر تم ویسے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو، اللہ بھی تم کو غیب سے رزق عطا کرے گا۔ افئدتہم کافئدت الطیر لأعلمن اخوانا، میں جانتا ہوں میری امت کے ان لوگوں کو یدخلون الجنہ، قیامت کے دن جنت میں کثیر تعداد میں داخل ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ افئدتہم کافئدت الطیر، ان کے دل پرندوں کے دلوں جیسے ہوں گے، پرندوں جیسے دل رکھنے والے جنت میں کثرت سے جائیں گے۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ صحابہ نے پوچھا پرندوں جیسا دل مطلب کیا؟ ایک پرندے کو دیکھو صبح سویرے چین چین کہتے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا اپنی آواز میں بلند کرتے ہوئے اڑ کر جاتا ہے،
اپنے گھونسلے میں انڈے چوزے بچے چھوڑ کر بہت دور اڑ کر جاتا ہے. کب؟ سیزن میں، ہریالی کے موسم میں، بارش کے موسم میں، جہاں کھیت کھلیان میں اناج موجود ہے، ایسے موسم میں اڑ کر جاتا. کسی بھی کھیت میں بیٹھتا، 4 دانے چگتا، کسی بھی کنویں میں چشمے میں بیٹھتا، پانی پیتا، آ جاتا. یہ ہوا سیزن. ان سیزن میں، دھوپکالے کے موسم میں، جہاں مہینوں سے بارش نہیں، کسی بوڑی میں کنویں میں پانی نہیں، ندی نالے پورے سوکھ گئی، دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں، اور کھیت کھلیان پورے بنجر پڑے ہیں، کہیں ایک دانہ نہیں، کہیں ایک رزق کھانے کے لیے ان کے لیے کوئی اناج نہیں. ایسے موسم میں بھی وہ پرندے صبح صبح اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے، اللہ پہ بھروسہ کرتے، اڑتے. اللہ کیا بولتا؟ وہ پرندے میرے پر بھروسہ کر کے اڑتی نا، شام تک ان کو جیسے سیزن میں کھلاتا تھا، ان سیزن میں دھوپکالے کے موسم میں بھی وہی سچ ان کو کھلا کو پلا کو ان کے چوزوں کے واسطے اس کی ماں کے چونچ میں دانا پانی دے کو میں بھیجتا ہوں. اے میرے بندو، اگر تم ویسے بھروسہ کرو جیسے وہ پرندے میرے پر بھروسہ کرتی، میں بھی تم نہ غیب سے رزق دیتا ہوں، بولتا اللہ تعالیٰ. لیکن انسان کا بھروسہ نہیں اللہ کی ذات پر. قرآن میں ایک سورہ ہے سورہ نمل. نمل کا تو چمٹی، اینٹ، اینٹ، چمٹی. سائنسدانوں نے، نیشنل جغرافک چینل، یہ ڈسکوری چینل والے، ایک مخلوق کے اوپر کئی مہینے کیمرہ لے کو پھچے پڑ کو ان کے ویڈیو بنائی. وہ چمٹی کیسا جاتی، انڈے کیسا رکھتی، کتنے دن تک انڈے رہتی، پھر بچے نکلتی، پھر کیسا انہیں اپنی رکھوالی کرتی، حفاظت. حیران ہو گئے. اللہ تعالیٰ سورہ نمل کے اندر چمٹی کے بارے میں بولتا. کون ہے جو چمٹی کو عقل دیے اپنے اناج کو جمع کرنے؟ سال کے 12 مہینے میں 4 مہینے جب بارش کا موسم آتا، وہ موسم آنے سے پہلے زمین میں 8 میٹر 6 میٹر 4 میٹر 5 میٹر اندر سوراخ بناتی چمٹی، اور وہاں ایک بڑا گڑھا بناتی، اور 4 مہینے کا فوڈ وہاں پورا جمع کر لیتی، پھر پورا دروازہ بند کر ڈالتی. 4 مہینے تک زمین کے اندر رہتی، وہ کھاتی، انڈے رکھتی، بچے دیتی، بارش کا موسم ہونے کے بعد باہر نکل کے آتی. کون دیے اسے عقل؟ یہ کون انتظام کرے اس کا رزق کا؟ ارے ایک معمولی مخلوق چمٹی جی، اللہ اسے کھلاتا کیا اللہ ہم نہ نہیں کھلاتا؟ بے شک کھلاتا. انسان جلد بازی کرتا، حلال کا کم کماتا، حرام کا زیادہ کماتا. بھروسہ نہیں انسان کو اللہ کی ذات پر. اللہ آزمائش کے واسطے بھیجا. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، ایک پرندہ ہے جس کا نام میں بھول رہا ہوں. یہ پرندہ امریکہ کے جنوبی ساحل سے اڑتا ہے اور افریقہ کے شمالی جنگلات میں سال میں 1 مرتبہ جرنی کرتا ہے. انہیں ایک بار اڑنا شروع کریا تو 90,000 کلومیٹر اڑتا پرندہ ہے. 90,000 کلومیٹر. کتنے دن تک اڑتا؟ 19 دن تک اڑتا پرندہ ہے. دنیا کا سب سے لانگ اڑان بھرنے والا پرندہ. اور اس پرندے کے اوپر سائنسدانوں نے بہت سرچ کیا کہ کیسا انہیں 19 دن تک اڑتا، کیسا انہیں زندہ رہتا. امریکہ کے شمالی امریکہ سے انہیں اڑیا تو، آپ ورلڈ کے میپ میں دیکھو، شمالی امریکہ سے انہیں ایک بار اڑیا تو افریقہ کے جنگلوں تک پہنچنے میں 90,000 کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے. بیچ میں ایک جزیرہ بھی نہیں، ایک اٹلانٹک بھی نہیں. یہ سمندر کا بیچ میں کہیں جزیرہ ملتا نا، ایک جزیرہ بھی نہیں. لینڈ ہو کر ریسٹ لینے کے واسطے کہیں کوئی پتھر نہیں، کہیں کوئی جزیرہ نہیں. کیا بولتے؟ آئرلینڈ بولتے نہیں اسے، آئرلینڈ. ایک بھی آئرلینڈ نہیں. 19 دن تک اڑتا انہیں. بارش کا موسم آیا تو بھی اڑتے رہنا، دھوپ لگ رہی تو بھی اڑتے رہنا، سردی لگ رہی تو بھی اڑتے رہنا. اتنا اندھیرا، نیچے بھی اندھیرا، اوپر بھی اندھیرا، آزو بھی اندھیرا، بازو بھی اندھیرا. اسے ڈائریکشن کون بتاتا؟ اور انہیں راستہ نہیں بھٹکتا. ہاں بھئی آسمان میں تارے ہیں، دیکھ لے جانے ہیں.
नीचे जमीन में क्या तो भी लाइटा है, देख ले को डायरेक्शन देख ले जान, चुप उड़ता उन्हें, रास्ता नहीं भटकता। और ये परिंदा अल्लाह अज़्ज़ा वजल इसे ऐसी कुदरत से और इन्हें 19 दिन तक बगैर रुके के जो लगातार उड़ता, तो साइंसदानों ने जब इसके ऊपर गौर किया कि इन्हें 19 दिन तक खाता कैसा, रेस्ट करता कैसा, कहीं लैंड होने जगह नहीं से बराबर इन्हें उड़ता ना, कैसा उड़ सकता है ऐसा परिंदा, उसके ऊपर गौर करे साइंसदान। तो उसमें एक बात क्या मिली साइंसदानों को, ये परिंदे के ऊपर सर्च करने के बाद हैरान हो गए वो लोग, बहुत हैरान हो गए, क्योंकि ये परिंदा जब एक मर्तबा उड़ान भरता तो आधे घंटे के वास्ते इसके भेजे का आधा हिस्से को सुलाता, इन्हें आधे हिस्से को जगाता, फिर आधे घंटे के बाद आधे भेजे को जगाता, फिर आधे भेजे को सुला डालता, एक मर्तबा सोता भी उड़ता भी। और ये परिंदा अपने पेट में 19 दिन की ग़िज़ा एक मैदे में भर लेता, उसे निकालता, जुगाली देता, फिर हजम करता, 19 दिन की ग़िज़ा अपने पेट में लेकर उड़ता। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की कुदरत, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की ये तमाम नज़ारे, ये चीज़ें देखने के बाद कोई भी इंसान हैरान परेशान होकर ये कहने पर मजबूर हो जाता, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की कौन कौन सी नेमतों का इनकार करोगे। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, कल इंशाल्लाह इस परिंदे का नाम बता दूं मैं, इस परिंदे के ऊपर मैं कई जगह बयान कराया हूं। अल्लाह तबारक, ये तो एक मामूली बात है, ऐसे बड़े बड़े अल्लाह के करिश्मे हैं, बड़े बड़े अल्लाह के करिश्मे हैं। बताने का मकसद ये है, अल्लाह हमारी रिज़्क़ का इंतज़ाम अपने ऊपर ले लिया। अल्लाह हम ना खिलाता, सब्र रखना, हलाल तरीके से कमाना, हराम के लिए हाथ नहीं मारना, क्योंकि जो शख्स हराम से कमाएगा हराम का खाएगा, अल्लाह के नबी बयान फरमाए, ला यदखुलुल जन्नत मन गुज़िया बिल हराम, वो आदमी जन्नत में नहीं जाएगा जो हराम लुक़मे से अपने पेट को पालेगा। हरगिज हराम तरीके से खाकर पल्यास वाला उसका जिस्म जन्नत में जाता नहीं। जन्नत हलाल खोरों के वास्ते बना, हराम खोरों के वास्ते अल्लाह नहीं बना। हमें अगर जन्नत में जाने की उम्मीद लगे तो हराम से बचना, हलाल को इख्तियार करना। अल्लाह हम ना खिलाने वाला, अल्लाह पिलाने वाला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि इंसान क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने रहेगा, अल्लाह ताला उसे पूछेगा, ऐ मेरे बंदे बता, क्या मैंने तुझे रिज़्क़ दिया नहीं दिया, क्या मैं तुझे खिलाया नहीं खिलाया, क्या मैं तेरी ज़िंदगी के तमाम ज़रूरियात पूरे किया नहीं किया। उन्हें क्या बोलता, इकरार करता, हाँ अल्लाह नेमतां से नेमतां खिलाया, अच्छी से अच्छी नेमत खिलाया। अल्लाह किसी भी बंदे को कोई नई नेमत देता तो उसे देखता कहते, इन्हें वो नेमत खाने के बाद क्या बोलता। कोई भी नेमत खाने के बाद उन्हें एक बार खाली अल्हम्दुलिल्लाह बोला तो अल्लाह इतना खुश होता, कहते इस जैसी कई नेमतां दे तू मेरे बंदे का, कहते अल्लाह खुश हो जाता। कोई भी नेमत इंसान खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बोला तो अल्लाह को बेइंतहा खुशी होती। और हम में के अक्सर लोगों को खाने के बाद की दुआ तक याद नहीं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा वरज़क़नीही मिन गैरि हौलि मिन्नी वला कुव्वा, ये दुआ तक अक्सर लोगों को याद नहीं। खाना हमें खा रही ना भाई, रोज़ भी 3-3 का 4-4 बार खा रही, डकार दिए सरकार, एक बार अल्हम्दुलिल्लाह भी नहीं बोलते, खाने के बाद की दुआ भी नहीं पढ़ते। कितने ना शुक्रिया हमें। खाओ, खजूर की, फ्रूट की, फल की, आम की, सीताफल की, अनार की, अंगूर की, कोई भी नेमत खाओ तो वो पेट में जाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा मैं तारीफ बयान करता हूँ, अल्लाह खुश हो जाता। ये बात याद रख लो, हम सब का राज़िक अल्लाह ताला है। शायर बोलता, वो रज़्ज़ाक़ रिज़्क़ देता है चूंटी को भी पत्थर में, वो रज़्ज़ाक़ रिज़्क़ देता है चूंटी को भी पत्थर में,
بتا تو کس لیے رہتا ہے یوں روزی کی چکر میں. انسان کو بولتا شاعر, بتا تو کس لیے رہتا ہے یوں روزی کی چکر میں, اڑ دن بھر ہوا میں یا غوطے لگا سمندر میں. دن بھر اڑ ہوا میں مطلب پرندے کو بولتا, غوطے لگا سمندر سے مراد مچھلی کو بولتا. اے مچھلی تجھے بھی اللہ کھلا رہا, اے پرندے تیرے رزق کا انتظام اللہ کر رہا. وہ رزاق رزق دیتا ہے چونٹی کو بھی پتھر میں, بتا تو کس لیے رہتا ہے یوں روزی کی چکر میں. اڑ دن بھر ہوا میں یا غوطے لگا سمندر میں, ملے گا تجھ کو اتنا ہی جتنا لکھا ہے مقدر میں. مقدر سے بڑھ کو اللہ کسے بھی نہیں دیتا. کہتا ہماری تقدیر میں اللہ لکھا وطا چ ملتا. کیا ہاتھا پیرا مارے تو بھی تمہیں, تمہاری تقدیر میں اللہ کہتے دانے کھانے کا لکھتا لیا, اس سے ایک دانہ بڑھ کو تمہیں نہیں کھاتے. کہتے خطرے پینا پانی لکھتا لیا, اس سے ایک کم خطرہ بھی پی کو نہیں مرتے. تمہاری مقدر کی روزی روٹی ہوتے فرشتہ آ جاتا, روح قبض کرتا, چلے جاتا. میرے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالی اس 12ویں پارے میں اگلی آیت سورہ ہود کی 18 نمبر آیت, اللہ اس آیت میں کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا. اس آدمی سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے. اولئک یعرضون علی ربہم ویقول الاشہاد ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم. ان لوگوں کو اپنے رب کے سامنے پیش کیا جائے گا اور گواہ کہیں گے یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ پر جھوٹ باندھا کرتے تھے. الا لعنت اللہ علی الظالمین, ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے. اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث آئی ہے بخاری کے اندر. وہ حدیث کیا ہے؟ قیامت کے میدان میں اللہ عز و جل کے سامنے چند لوگوں کو پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ایک ایسے بندے کو اپنے سے قریب بلائے گا جو گنہگار ہے, اور اسے اپنی رحمتوں کے چادر میں اللہ چھپا لے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پوچھے گا اے میرے بندے, کیا تو نے تیری زندگی میں یہ گناہ کیا یا نہیں کیا, یہ گناہ کیا یا نہیں کیا, یہ برائی کیا یا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ اسے چھوٹے چھوٹے گناہ پوچھتا, فلان ٹائم پہ فلان جگہ یہ گناہ کریا نہیں کریا. اللہ جب پوچھتا, بندہ اقرار کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوا, میں نہیں کریا یا اللہ یہ سب میں نہیں جانتا, ایسا بول ہی نہیں سکتا انہیں. ویسا بولا تو منہ پہ سیل مار کو ہاتھاں پیراں کو بولنے کی طاقت اللہ دے ڈالتا, ہاتھاں پیراں بول ڈالتا, سچ سچ بول ڈالتا. اسی لیے بندہ اقرار کریں گا ہاں میرے اللہ میں نے وہ بھی غلطی کیا, میں نے یہ بھی گناہ کیا, میں نے وہ بھی گناہ کیا, اقرار کریں گا. اور اپنے دل میں سوچیں گا کہ اللہ میری زندگی کے چھوٹے چھوٹے گناہ پوچھ رہا جسے میں اقرار کر رہا ہوں. ابھی میری زندگی کے بڑے بڑے گناہ اللہ نہیں پوچھا. اگر وہ پوچھیں گا اس کے بارے میں بھی مجھے اقرار کرنا پڑیں گا, اور جب میں اقرار کروں گا اللہ مجھے اٹھا کو جہنم میں ڈال دیں گا. ہائے میری بربادی, میں کیسا گناہ کر کو آیا نا. اللہ مجھے پوچھ رہا تو میں اقرار کر کو کیسا اب جہنم میں جاتوں کی نا, کہ تو اسے حیبت لگ جاتی, انہیں ڈر محسوس کرنے لگتا. اتنے میں اللہ رحیم, اللہ رحمان, اللہ عز و جل اسے نیکیوں کا دفتر دے گا, اسے نیکیوں کا نام اعمال دے گا, کہے گا یہ لے میرے بندے, یہ تیری نیکیوں کا دفتر لے کر جا. انہیں نیکیوں کا دفتر دیکھتے ہی بولتا اللہ ابھی تو نے میری زندگی کے چھوٹے موٹے گناہ کے بارے میں پوچھا جو میں نے اقرار کیا. اللہ مجھے اچھی طرح یاد ہے اس سے بھی بڑے بڑے گناہ میں کیا ہوں, ابھی وہ گناہ تو پوچھا نہیں, میں اقرار کریا نہیں. اللہ تو پوچھ لیا تو میرے سامنے اقرار کرنے کے سوا کیا بھی چارہ نہیں. اے اللہ تو ابھی لایا نہیں نا اللہ وہ گناہ. اللہ بولتا میں وہ لانا بھی نہیں چاہتا, تجھے پوچھنا بھی نہیں چاہتا, تیرے گناہ دکھا کو دنیا والوں کے سامنے تجھے ذلیل کرنا بھی نہیں چاہتا. وہ تیرے گناہ تیرے نام اعمال میں تیرے سامنے لانے سے پہلے میں میری دامن رحمت کے چادر میں اسے میں ڈیلیٹ کر ڈالیا, معاف کر ڈالیا, مٹا ڈالیا, بخش ڈالیا. یہ کس کے لیے ہوگا معلوم؟ یہ کس کے لیے ہوگا؟
یہ ان لوگوں کے لیے ہوگا، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں من ستر مسلمن ستر اللہ لہ فی الدنیا والآخرہ، جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے گناہوں پہ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ اللہ کتنا رحیم ہے جی، اللہ کتنا رحمان ہے، اللہ کا اصول ہے، اللہ کا انصاف ہے، اللہ کا قانون ہے۔ میرے بندے دنیا میں ان کے نیوسان تو سنتے رہتا، ان کے گناہ کے بارے میں تجھے معلومات ہوتے رہتے، تیرا ذمہ داری کیا؟ ادھر سے سن لیا تو اسے وہاں کا وہاں بھول جانا، ادھر سے سن کو دوسروں کے سامنے بیان نہیں کرنا۔ تم نے معلوم کیا جی فلاں مولوی صاحب کا ایسا چکر کرتے، فلاں مسجد کے متولی ایسے ہی گتے، فلاں جماعت والے ایسے ہی گتے، فلاں مدرسے والے چندہ کر کو یوں کھاری گتے، فلاں وہ ڈاکٹر اس کے کیریکٹر ایسے ہی گتے، فلاں وہ جماعت والا ایسا۔ ارے دنیا بری ہے بھائی، تو اچھا ہے کیا؟ دنیا پوری بری ہے، ساری دنیا گنہگار ہے، تو کتنا دودھ سے دھلا ہوا ہے بھائی، تو کتنا بڑا شریف النفس ہے، تو کتنا فرشتہ صفت انسان ہے، تو بھی تو گنہگار ہے۔ دوسروں کے عیبوں کو چھپانے والا، دوسروں کے عیبوں کو ظاہر نہیں کرنے والا، دوسروں کے گناہوں پہ پردہ پوشی کرنے والا، کل قیامت کے دن اللہ اس کے عیبوں کو دنیا والوں کے سامنے لائے بنا پردہ پوشی کر کے اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ دنیا والوں کے سامنے لا تاچ نہیں اللہ اس کے گناہ۔ اگر آج آپ کسی بہن کے کسی بھائی کے عیبوں کو اچھالو گے، اس کے گناہوں کو ذکر کرو گے، بیان کرو گے، انہیں ایسا کریا کرتے انہیں ویسا کریا کرتے، رسوا کرو گے، شرمندہ کرو، کتنے جنے کریں گے جی تمہیں؟ 4 جنے کریں گے، 4 لوگوں کے پاس اس کی برائی بیان کریں گے، یا کرنول میں کریں گے، آندھرا میں نیوز پیپر یا نیوز چینل میں ڈال کو کریں گے، کتنا جی کریں گے؟ 4 آدمیاں کرنے، نہیں 4 محلے میں، نہیں 4 گاؤں میں، 4 سٹی میں، اتاش نہ کر سکیں گے، ابھی کیا کریں گے؟ لیکن قیامت کے دن اللہ جب تمہاری پول کھولیں گا، پوری دنیا کے انسان و جنات اس وقت رہیں گے، تمام دنیا کے انسان و جنات کے سامنے تمہارے عیبوں کے، تمہارے گناہوں کی دھجیاں اللہ اڑا کو رکھ ڈالیں گا۔ اس وقت کہاں جائیں گے تمہیں؟ اگر کوئی گنہگار ہے بھی، مثال کے طور پر کسی عورت کا غلط کانٹیکٹ ہے، کسی مرد بانے کا زنا کا کانٹیکٹ کسی سے ہے، معلوم ہے تو بھی نہیں بولنا، تمہارے سے ہو سکتا اصلاح کرنا انفرادی طور پر، ایسا نہ کو کر بھئی، شادی کر لے بھئی، اللہ تجھے گناہوں سے بچا لیتا، ایسا نہ کو کر بھئی، ہو سکتا اصلاح کرنا انفرادی، عیبوں کو بیان کر لے نہیں پھرنا۔ اور اللہ کے نبی بیان فرماتے کفا بالمرء کذبا ان یقول لکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے ہر سنی بات بغیر تحقیق کے سامنے پیش کر دے۔ جو بھی سنتا تحقیق نہیں کرتا یہ نیوز صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا واقعی میں صحیح ادمیاں غلط ادمیاں، جو الزام میں سن رہا ہوں کیا وہ عورت ویسی ہے کیا نہیں ہے، کیا یہ جماعت والے ویسے ہیں کیا نہیں، یہ مولانا ویسے ہیں کیا نہیں، کیا ابھی انکوائری نہیں کرتا؟ ان جاءوا فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی خبر آ جائے تم اس کی انکوائری کرو، اس کے بارے میں تحقیق کرو، بغیر تحقیق کے نیوز سامنے نہ پہنچاؤ۔ اگر تحقیق میں معلوم ہوا انہیں گنہگار، نکو بولو، عیبوں پہ پردہ ڈالو، انفرادی طور پر اس کی اصلاح کرو، اسے فون کرو، بتاؤ میرے بھائی تمہارے بارے میں ایسا سنیا، اگر ہے تو برائی دور کر لو، اللہ کو ایسا نکو کرو، بولو سمجھو، لیکن عیبوں کو ظاہر نکو کرو۔ اگر اس کے اندر وہ گناہ ہے پھر بھی تمہیں بیان کر رہی، اسے بولتی سو غیبت، انہیں کر رہا وہ گناہ، وہ گناہ تمہیں بول رہی، اسے بولتی سو غیبت۔ اگر اس کے اندر وہ گناہ نہیں ہے پھر بھی تمہیں الزام لگا لے پھر رہی، اسے بہتان بولتی، جو غیبت سے بھی بڑا گناہ۔ اور جو کوئی دنیا میں کسی مرد پر الزام لگائے گا یا کسی پاک دامن عورت پر الزام لگائے گا، اسلام کا قانون ہے، اسلامی مملکت ہے، 4 گواہ پیش کرنا نہیں، 80 کوڑے پیٹ کو مار کو پیٹ کی چمڑی کرنے کا دھجیاں اڑا ڈالتی، چمڑی کرنے کا کھال ادھیڑ لیتی۔ 80 کوڑے مارنے کا حکم ہے اسلام میں، 4 گواہ پیش نہیں کرے سرکار کس کے تو پر الزام لگائے۔ اب یہ انڈیا ہے، اسلامی حکومت نہیں، تمہیں مرد بانیاں کو پر بھی الزام لگا رہی، عورتوں کو پر بھی الزام لگا رہی، 4 گواہ بھی پیش کر رہے نہیں، یہاں کوسا امیر المومنین نہیں، تم نے 80 کوڑے مارنے، الزام لگائے مر گئے۔ قیامت کے میدان میں جو لوگ دنیا میں کسی پاک دامن عورت پر الزام لگائے
لیکن اسے حدود اللہ کی حد جاری نہیں ہوئی، انہیں مر گیا۔ قیامت کے دن جب اللہ اسے جگائے گا، فرشتے کے ہاتھ میں کوڑا دے کو وہ 80 کوڑے میدان محشر میں سارے لوگوں کے سامنے اللہ اسے دھجیاں اڑا مار کو اس کی پیٹ کرنے کا چھلنی کر کو اللہ رکھ ڈالتا۔ اصل میں کیا ہے، انہیں الزام لگایا نا، کسی کو بدنام کریا نا۔ دنیا میں اسلامی حکومت میں اسے مارنا چاہیے تھا، اسلامی حکومت نہیں، کون اسے مارے نہیں۔ قیامت کے دن فرشتے کے ہاتھ میں کوڑا دے کو اللہ اس کے دھجیاں اڑاتا۔ انسان کا مارنا الگ رہتا، فرشتے کا تڑیان دینا الگ رہتا۔ ویسے تڑیان دیتی فرشتے۔ اور سب سے بڑی رسوائی پورے قیامت میں دنیا کے انسان اور جنات کے سامنے تمہاری ذلت کہیں ہونا ہے۔ کون سی تم نہ بولے، وہ کیا کہ عورت کے بارے میں بولے پھر رہے نا تمہیں، وہ کچھ ایک مول صاحب کے مسجد والے کے بارے میں کیا بول رہی، کون مجھے کیا معلوم نہیں بھائی، انہوں بولے میں بولے، انہوں مجھے بولے میں اسے بولے۔ اسے بولتے ہیں آکاشوانی دھارواڑ گت، ایسا نہیں بولنا، انہیں اسے بولیا کہتے ہیں، اسے بولتا ہے۔ اللہ کے نبی ایسے آدمی کے بارے میں بولے، جو کوئی ادھر سے سن کو ادھر سے بولتا، ایک نمبر کا جھوٹا۔ ہم نہ کہیں ہونا بھائی، یہ سب بھی عیبوں پہ پردہ ڈالو، اللہ دنیا میں بھی تمہارے عیب پہ پردہ ڈالتا، قیامت کے دن بھی تمہاری گناہ اللہ چھپاتا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نیکسٹ آیت میں سورہ ہود کی 27ویں آیت میں اللہ کہتا ہے فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ ظَنُّهُمْ كَاذِبِينَ۔ ان میں کی ایک جماعت نے کہا جو کافروں میں سے تھی، ہم نہیں دیکھتے تم کو ہمارے جیسا ایک انسان، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمہاری اتباع، تمہاری پیروی کرنے والے یہ ذلیل لوگ ہیں، یہ کمزور لوگ ہیں، ذلیل لوگ ہیں، اور ہم تم کو ہم سے بھی بڑا فضل والا، فضیلت والا نہیں سمجھتے، بلکہ ہم سمجھتے ہیں تم ایک نمبر کے جھوٹے۔ مکے کے کافران بولتے تھے نبی کو، اے نبی تم تو ایک عام انسان ہو، تمہاری اتباع کرنے والے یہ سارے صحابہ غریب ہیں، کون بڑے مالداران تمہاری پیروی کر رہی چی، کون بڑے بڑے سرداران کون تو بھی تمہارے ساتھ ہیں کیا جی، ہمیں مالداران، ہمیں سرداران، تمہیں مسکین لوگاں، غریب لوگاں، اے نبی تمہیں بھی غریب، تمہاری پیروی کرنے والے آدمیاں بھی غریب۔ غریبان کا مذاق اڑائے، صحابہ غریب تھے نا، مذاق اڑائے۔ میرے بھائیو، جب ہرقل بادشاہ، شاہ روم بادشاہ ہرقل، ابو سفیان کے بیچ میں ایک مکالمہ ہوا بخاری کی حدیث میں۔ ہرقل بادشاہ نبی کے بارے میں پوچھا تھا، کیا تمہارے جس محمد کو نبی مکے میں بن کر آیا بول رہی نا، اس نبی کے بارے میں تم بتاؤ کون ہے یہ، اور یہ کیسی دعوت دیا، اس کی پیروی کون کر رہی۔ ابو سفیان کہتے ہیں ابھی اسلام لانے سے پہلے کہ وہ جو محمد اپنے آپ کو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے وہ یتیم ہے، غریب ہے، اور اس کی پیروی مکے کے غریب لوگ کر رہے ہیں، اور ہمیشہ اس کے ساتھ غریب لوگ رہتے ہیں۔ تو یہ بات سن کر ہرقل بادشاہ نے کہا، میں نے تورات انجیل زبور میں پڑھا ہے ہر نبیوں کے ساتھ غریب اور مسکین لوگ ہی رہتے ہیں، یہ انبیاء کی صفت ہے یہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے معاذ بن جبل سے کہ اے معاذ الا اخبرک علی ملوک الجنہ، اے معاذ کیا میں جنت میں بادشاہوں کے بارے میں نہ بتاؤں، جنت کے بادشاہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی بتائیے کون جنت کے بادشاہ ہیں؟ نبی علیہ السلام نے کہا قال رجل ضعیف ذو زمرین لا یولہ لہ لو اقسم باللہ لبراہ۔ مسکین لوگ، غریب لوگ جنت کے بادشاہ ہیں، اور یہ لوگ جب کسی بات پر اللہ کی قسم کھا لیتے ہیں، اللہ ان کے قسموں کی لاج رکھتا ہے اور اللہ ان کے قسموں کو پورا کراتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ یقیناً کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی مسکینوں کو، غریبوں کو اور نرم دل رکھنے والوں سے جنت کو بھر دے گا،
और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा एक दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा अहिनी मिस्कीना व अमतनी मिस्कीना वहशुरहु फी ज़ुमरतिल मसाकिन। अल्लाह तू मुझे मिस्कीन बना के रख, अल्लाह मिस्कीनों में जिंदा रख, अय अल्लाह तू मुझे मिस्कीनों में मौत दे, क़यामत में उठाए तो भी मिस्कीनों में मुझे उठा, गरीबों में उठा। ऐसी दुआ करते थे। तिरमिज़ी की हदीस है ये दुआ, अल्लाहुम्मा अहिनी मिस्कीना व अमतनी मिस्कीना वहशुरहु फी ज़ुमरतिल मसाकिन यौमल क़ियामा। जबकि अल्लाह के नबी फ़ख्र व फ़ाक़ा से पनाह मांगते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल कुफ्री वल फ़क्री। अल्लाह मैं तुझसे कुफ्र से तेरी पनाह मांगता हूँ, फ़ख्र से तेरी पनाह मांगता हूँ। ये फ़ख्र अलग, ये मिस्कीनियत अलग। फ़ख्र बोले तो किसी के सामने जाको भीख मांगना, मेरे पास नहीं, देव भाई तुम्हें, मुझे क्या तो भी दिलाओ भाई, मेरी हेल्प करो भाई, हाथ फैलाना, भीख मांगना। इस फ़ख्र से नबी पनाह मांगते थे, अहे अल्लाह मुझे किसी का मोहताज न को बना। लेकिन मिस्कीनियत की दुआ करते थे, अल्लाह मुझे मिस्कीन बना को रख, मिस्कीनों में जिंदा रख, मिस्कीनों में मौत दे, क़यामत में उठाए तो भी मिस्कीनों में उठा। है अल्लाह के नबी आप ऐसा कहीं दुआ कर रहे, मिस्कीन बना के रख, मिस्कीन बना, ऐसा कहीं दुआ कर रहे। नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं मेरी उम्मत के मालदार एक दिन बाद जन्नत में जाएंगे, मेरी उम्मत के गरीब लोग एक दिन पहले जन्नत में जाएंगे। एक दिन पहले, वो एक दिन 40 साल के बराबर का होगा। 40 साल पहले मेरी उम्मत के मालदार जन्नत में, गरीब लोग पहले जाएंगे, मेरी उम्मत के मालदार 40 साल बाद जाएंगे। अल्लाह के नबी 40 साल तक क्या करती इनो, उम्मत मोहम्मदिया के मालदार 40 साल तक क्या करती इनो। अल्लाह जो दौलत इनको दिया था उस दौलत का हिसाब देने में एक एक रुपए का 40 साल लग जाएंगे इनको। आज हमें नमाज पढ़े तो खाली पैसे च मंगती सो, अल्लाह मेरी कमाई में बरकत दे, अल्लाह मुझे बिल्डिंग दे, मेरा ग्राउंड फ्लोर है फर्स्ट फ्लोर बना दे, मेरे पास 2 व्हीलर है मुझे 4 व्हीलर दिला दे, अरे अल्लाह मेरी जोरू को क्या कि 10 तोले सुन्ना डिमांड करी उन्हें, मेरी कमाई में इतनी बरकत दे, मैं सुन्ना दिला दे, मुझे चांदी दिला, मेरे बच्चे को अमेरिका का वीज़ा दिला दे, खाली पैसे। दुआ शुरू हो को ख़त्म हुए तक पैसे 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 पैसे। क्या करता पैसे ले, क्या थे पैसे, क्या मुंह में नोटा घुसाड़े कब्र में जाता। अरे तेरे कफन में जॉब भी नहीं रहता, 1 रुपया तेरे जेब में रख को नहीं देते, तेरे हाथ में की अंगूठी भी काट लेती, तेरे रिश्तेदार मरते ही तेरे हाथ में अंगूठी रहती ना, अरे वो भी काट लेती। बड़ी बड़ी रैडो कंपनी की वॉच कहते, क्योंकि महंगी कहते, 1.5 लाख की कहते, डायमंड लाख को ही कहते उसमें, क्योंकि 1.5 लाख की कहते भाई, मरते ही अरे वो वॉच भी काट लेते, तेरे मोबाइल कहते, तेरा चश्मा कहते, सब काट लेते। एक अला फतवा पूछे हम ना फोन कर, हमारा बाबा मरी, मुंह में सुनने का दांत है, तोड़ को काट सकती हैं क्या। अब बुड्ढे को खबर में ढकल रही सुनना कहीं लग जाना उन्हें, हल्लो स्क्रू से फिरा को तोड़ काट सकती हैं, सुनना मुंह में क्या कहीं काट लेता, ढकल को छोड़वा जान दे, वो तक नहीं छोड़ते रिश्तेदारा। दुनिया ऐसा मांगता, नमाज में हाथ उठाया पैसा, अल्लाह पैसा दे, अल्लाह दौलत दे, अल्लाह वो दे, अल्लाह ये दे, नौकरी दे, छोकरी दे, पैसा दे, खाली ये दे, अल्लाह अकबर। क्या करता ले। मेरे भाइयों, तुम्हें गरीब थे पहले, तुम्हें महीने को 1000 रुपए कमाते थे, खाली पहले के नाश्ते में 2 रोटियां खाते थे। आज तुम्हें महीने को इंजीनियर हो को 1 लाख रुपए कमा रही, तो क्या नाश्ते में 10 रोटियां खाती क्या? नहीं ना। तुम्हारा लिमिट अगर 2 रोटियां खाने का है, तुम्हें महीने को 5000 कमाई तो भी 2 रोटियां खाती, तुम्हें महीने 50,000 कमाई तो भी 2 रोटियां खाती। मैं गए महीना 1 साल पहले महीने 5000 कमाता था भाई, मैं 2 रोटियां खाता था, आज मैं 1 लाख कमा रू, मुझे 10 रोटियां होना, 2 मुद्दे होना का तो क्या दबाक मारता? नहीं, उसका लिमिट ही नहीं, उन्हें खाच नहीं सकता, कहीं की हिरिस करता भाई, फिर पैसा की हिरिस कहीं करता। अल्लाह कुरान में कहता है मन हरसद दुनिया नूती ही मिनहा व मन हरसल आखिरा नज़ीद लहू फीही। जो आदमी हमसे दुनिया की दौलत मांगेगा हम उसे दुनिया दे देंगे, जो हमसे आखिरत मांगेगा हम उसे आखिरत में देंगे। सूरे शूरा की 20 नंबर आयत में अल्लाह बोलता मन हरसल आखिरा नज़ीद लहू फी हरसी, जो हमसे आखिरत मांगेगा हम आखिरत देंगे, दुनिया में भी देंगे, आखिरत में बहुत ज्यादा देंगे। वमन हरसद दुनिया, जो दुनिया हमसे मांगेगा, अल्लाह दुनिया दे, दौलत दे, पैसा दे, माल दे, अल्लाह बोलता नुती मिनहा,
इतनी दुनिया उसे दे देंगे, वमा लहू फिल आखिरति मिन नसीब, क़यामत के दिन उसका कोई हिस्सा हम क़यामत के दिन बाकी नहीं रखेंगे, सब कुछ दुनिया में दे दें। हम ना मोमिना को जन्नत में अल्लाह देता जी, ये दुनिया की हिरिस कहीं कर रही तुम्हें, दुनिया नको मांगो आखिरत मांगो, अल्लाह दुनिया ऑटोमेटिक तुम्हारा कदमा में लाग डालता, ऑटोमेटिक डालता दुनिया। दुनिया मांगने की चीज नहीं, दुनिया को मेहनत से हासिल करने की चीज, लेकिन उसकी हिरिस करने की चीज नहीं। हासिल करो, मेहनत करो, कमाओ, लेकिन उसकी हिरिस न को करो। हिरिस सिर्फ जन्नत की करो, आखिरत की करो, अल्लाह की नेमतों की करो। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला सूरे हूद की 114 नंबर आयत और 115 नंबर आयत में अल्लाह कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व अक़िमिस सलाता तरफ़इल नहारी व ज़ुल्फ़म मिनल लैली इन्नल हसनाति युज़हिबनस सय्यिआत ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन वस्बिर फ़इन्नल्लाहा ला युज़िउ अजरल मुहसिनीन। दिन के रात के 2 हिस्से में नमाज अदा करो, इसलिए कि नेकी तुम्हारे गुनाहों को मिटा देती। यह नसीहत है, नसीहत हासिल करने वालों के लिए। दिन के 2 किनारे पर नमाजें पढ़ो बोल रहा। ये आयत, इस आयत के तफसीर में अल्लामा इब्ने कसीर बयान करते हैं, उम्मत मोहम्मदिया से पहले के उम्मतियों को 2 नमाजा फर्ज कराया था अल्लाह, खाली 2 नमाजा पहले के उम्मतियों को। सूरज तुलू होने से पहले फजर, सूरज डूबने से पहले असर, ये 2 नमाज़ान पढ़ते थे सो पहले की उम्मतियाँ। लेकिन उम्मत मोहम्मदिया को अल्लाह 5 नमाज़ान दिया। जब मूसा अलैहिस्सलाम के पास 50 नमाजा में कम कराते कराते 5 नमाजा लेके जा रहे थे, मूसा अलैहिस्सलाम बोले मेरी उम्मत 2 नमाजा नहीं पढ़ी, तुम्हारी उम्मत 5 नमाजा कहाँ से पढ़ती, जाओ और कम करा ले का। अब मुझे शर्म आ रही, मैं नहीं जाता, भले मेरी उम्मत 5 नमाजा पढ़ ले। अल्लाह बोला ऐ मेरे नबी 50 नमाजा फर्ज कराया था, 5 नमाजा लेके जा रही, मैं अपने वादे से नहीं मुकरता। अगर तुम्हारी उम्मत दिन रात में 5 नमाजा की भी पाबंदी कर ली तो मैं 50 फर्ज नमाजा का उनको सवाब देता हूँ, बोले अल्लाह ताला। नेकी गुनाह को मिटा देती। इन्नल हसनाता युज़हिबन सय्यिआत, नेकी बदी को डिलीट कर देती। क्या मतलब? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, एक जुमा दूसरे जुमा के दरमियान के गुनाहों का कफारा बन जाता है। एक रमजान दूसरे रमजान के दरमियान के गुनाहों का कफारा बन जाता है। एक नमाज दूसरे नमाज के दरमियान के गुनाहों का कफारा बन जाती है। जिंदगी में आपने एक बार उम्रा किया था, कई साल के बाद और एक मर्तबा आपने उम्रा कर लिया, एक उम्रा दूसरे उम्रा के दरमियान के गुनाहों का कफारा बन जाता है। कफारा मतलब सारे गुनाह माफ करा डालता। इन गुनाहों से मतलब सगीरा गुनाह, कबीरा गुनाह नहीं। बड़े बड़े गुनाह तौबा के बिना अल्लाह माफ नहीं करता, सगीरा गुनाह माफ हो जाते। 5 वक्त की नमाजें, जब भी तुम वजू करते हो, हाथ धोते हो, हाथ के गुनाह वो खतरे पानी जब टपकते हैं वो गुनाह लेके झड़ जाते। जब तुम चेहरा धोते हो तुम्हारी आंखों के गुनाह झड़ जाते। जब तुम हाथ धोते हो हाथों के गुनाह, सर का मसा करते हो कान का मसा कान के गुनाह, पैर धोते हो पैरों के गुनाह। अल्लाह के नबी कहते हैं अगर किसी आदमी के मकान के सामने पानी की नहर बहती है और कोई उस पानी की नहर में एक दिन में 5 मर्तबा अगर डुबकियां लगा के गुस्ल करे, बाहर निकले, क्या वो 5 बार अपने घर के सामने की नदी में नहाने वाले के बदन पर कोई मैल कुचैल पसीना बदबू बाकी रहेगा? नहीं। अल्लाह के नबी एक दिन में 5 मर्तबा गुस्ल करने वाले के बदन पे कोई मैल कोई कुचैल कोई बदबू कोई पसीना नहीं बचेगा, वो तो फ्रेश रहेगा। 5 बार गुस्ल करने वाला। अल्लाह के नबी ने कहा ये 5 नमाजें तुम्हारे गुनाहों को डिलीट करके तुमने ऐसा फ्रेश कर डालती। जोहर नमाज पढ़े, असर नमाज पढ़ने जा रही, वजू करे, असर नमाज पढ़े, जोहर से असर के बीच में जो तुम्हारे से जाने अनजाने में छोटे मोटे गलतियां हो गए थे, ये पूरे गुनाह वो असर की नमाज तुम्हारी डिलीट कर डाल। असर पढ़े, फिर मगरिब पढ़े, असर से मगरिब के बीच में जाने अनजाने में जो तुम्हारे से गुनाह हुए थे वो गुनाह डिलीट कर डाल। फिर ईशा पढ़े, मगरिब से ईशा के बीच के गुनाह डिलीट, ईशा से फिर फजर पढ़े, रात के गुनाह डिलीट। अल्लाह अकबर, कैसा निजाम अल्लाह का। एक जुमा
खतीब के मेंबर पर चढ़ने से पहले आए, जुमा को कोई लघु काम आपने नहीं किया, कोई लघु हरकत नहीं किया, जुमा का खुतबा इत्मीनान से सुना, नमाज जुमा भी आपने अदा कर लिया, आइंदा जुमा भी आपने ऐसे ही अदा किया। एक जुमा दूसरे जुमा के दरमियान के गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। एक रमजान आपने पाया, सारे रोजे रखे, तरावियों को पढ़ा, ज़कात भी दिया, एतकाफ भी किया, अल्लाह से दुआएं भी किए, कुरान भी पढ़े, आइंदा साल रमजान भी आपने ऐसे ही सारे रमजान की इबादतें अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अदा किया। एक रमजान दूसरे रमजान के दरमियान के गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है, और एक बार का उम्रा दूसरे बार के उम्रे के गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। उसके बाद अल्लाह ताला कहता है सूरे हूद 119 नंबर आयत में, इल्ला मन रहिम रब्बुक वलिज़ालिका खलक़हुम व तम्मत कलिमतु रब्बिका लअम्लअन्ना जहन्नम मिनल जिन्नति वन नासि अजमईन, मगर उस पर जिस पर तेरा परवरदिगार रहम कर दे, वलिज़ालिका खलक़हुम, और उनको उसी लिए पैदा किया गया, व तम्मत कलिमतु रब्बिक, तेरे परवरदिगार की बात हक हो जाएगी, लअम्लअन्ना जहन्नम, अल्लाह ताला जहन्नम को भर देगा, मिनल जिन्नति वन नासि अजमईन, जिन्नातों से इंसानों से जहन्नम को अल्लाह भर देगा। अल्लाहु अकबर। जब अल्लाह ताला जन्नत और जहन्नम को पैदा किया तो जन्नत और जहन्नम आपस में झगड़ने लगे, जन्नत और जहन्नम आपस में झगड़ने लगे। जहन्नम क्या बोल रही थी, जन्नत क्या बोल रही थी, मेरे अंदर गरीब किस्म के लोग, मिस्किन किस्म के लोग, गाँव में कमज़ोर किस्म के लोग, ऐसे लोग मेरे अंदर आएंगे। जहन्नम क्या बोल रही थी, मेरे अंदर तकब्बुर करने वाले, अकड़ने वाले, बड़े बड़े अनानियत पसंद लोग मेरे अंदर आएंगे। अल्लाह ताला इनके झगड़े को छुड़ाया। अल्लाह ने कहा, ऐ जन्नत तू मेरी रहमत है, मैं जिसे चाहूंगा रहम करके तुझे भर दूंगा। हर मिस्कीन, हर रहम करने वाले, हर नरम दिल इंसानों को मैं तुझे भर दूंगा। ऐ जहन्नम तू मेरा गजब है, तू मेरे गजब का शाहकार है, मेरे गजब का मजहर है। ऐ जहन्नम तेरे अंदर कोई आए ना आए, 3 किस्म के लोगों से मैं तुझे भर दूंगा, ये मेरा वादा है। अल्लाह जहन्नम से कहा 3 किस्म के लोगों से तुझे भर दूंगा। हर मुशरिक तेरे अंदर मैं डालूंगा, हर मुशरिक को तुझसे भर दूंगा। नंबर 2, हर मुतकब्बिर को मैं तेरे अंदर भर दूंगा। नंबर 3, हर मुसव्विर को, मुशरिक, मुतकब्बिर, मुसव्विर, मुसव्विर का तो तस्वीरां उतारने वाला, फोटोआं खींचने वाला, बगैर जरूरत के फोटोआं की नुमाइश करने वाला। अल्लाह ताला उसकी फोटो उसके हाथ में देखो बोलेगा, ये ले भाई फोटोआं उतारा ना, उसमें जान भर। जब तक जान नहीं भरता तुझे जहन्नम से नहीं निकालता। किसी के अंदर है इतनी ताकत फोटोआं में जान भरे सती, कहीं निकालना हमें फोटोआं। और कौन तो भी मौलाना मिले, अब सेल्फी शुरू, मौलाना हमें तुम्हारे बयाना सुनती, हमें बहुत बड़े फैन फॉलोअर्स तुम्हारे, एक सेल्फी, एक सेल्फी। अस्तगफिरुल्लाह, क्या करती सेल्फी ले, हर जगह कहाँ गए तो भी मुसीबत, एक सेल्फी, क्या करती ले को सेल्फी। अब हमारे आलिमा के साथ छोड़ो, अपे हज को गए तो भी सेल्फी, उम्रे को गए तो भी सेल्फी, एक गाड़ी खरीदे तो सेल्फी, कोसे तो नए जगह गए तो सेल्फी, नहीं उतारना, बगैर ज़रूरत के नहीं उतारना। हर मुशरिक को अल्लाह जहन्नम से भर देगा, हर मुतकब्बिर को, तकब्बुर करने वालों को जहन्नम से भर देगा, हर मुसव्विर को, अल्लाह तस्वीर उतारने वाले को जहन्नम से भर देगा। जब अल्लाह जहन्नम के हवाले करेगा उस वक्त जहन्नम कहेगी, ऐ अल्लाह तेरे और मुतकब्बिर हैं तो ला अल्लाह, और मुतकब्बिर। अल्लाह पूछेगा, हलिम तलाती हल मिन मजीद, ऐ जहन्नम क्या तू भर गई या तुझे और चाहिए? वो कहेगी, ऐ मेरे अल्लाह तेरे और मुतकब्बिरीन बंदे हैं तो, और मुशरिक बंदे हैं तो मेरे अंदर ला, मेरा पेट अभी नहीं भरा, ऐ अल्लाह मुझे और चाहिए। क़यामत के दिन जन्नतियों को जन्नत में, जहन्नमियों को जहन्नम में ढकलने के बाद अल्लाह जहन्नम से पूछेगा, ऐ जहन्नम क्या तू भर गई या तुझे और होना? अल्लाह और होना, मेरा पेट अभी नहीं भरा। अल्लाह ताला अपना पैर, दाहिना पैर उठा को जहन्नम में रख डालेंगा। जब जहन्नम से पूछेगा भर गई, नहीं ऐ अल्लाह और चाहिए, अल्लाह अपना पैर उठा को रखेगा। जैसे ही दायां पैर उठा को जहन्नम में अल्लाह रखेगा, जहन्नम कहेगी, कत्तुन कत्तुन व बिइज्जतिक, अल्लाह अब बस
بس میں بھر گئی، تیری عزت کی قسم اللہ مجھے اب بس، اب مجھے نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہتا ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین، جناتوں انسانوں سے ہم جہنم بھر دیں گے۔ میرے بھائیوں، ہمیشہ جہنم سے پناہ مانگو، جہنم سے ڈرو، جہنم بڑی خطرناک چیز، جہنم کی وحشت اپنے دل میں رکھو۔ اللہ کے نبی رویا کرتے تھے جی، صحابہ کرام کے ہچکیاں طاری ہو جاتی تھی، نماز پڑھتے پڑھتے جہنم کی آیتیں آتی، نبی کے سینے سے رونے کی ایسی آواز آتی تھی، نبی کے روتے روتے ہچکیاں نکل جاتی، خراب سے آپ کھڑ جاتے، صحابہ کرام کی بھی رونے کی چیخیں نکل پڑتی۔ کئی کا تو قرآن ان کو سمجھ میں آتا تھا، روتے تھے، ہم نہ سمجھ میں آتا نہیں، ہمیں روتے نہیں۔ ترجمے سے پڑھو، کیسے کیسے آیتاں، کیسے کیسے عذابات، کیسے کیسے جہنم کے نظارے۔ انشاءاللہ ایک بیان تاخراتوں میں عذاب جہنم کے اوپر میں دوں گا، کتنی خطرناک چیز جہنم۔ اس کے بعد سورہ یوسف، سورہ یوسف کئی کو اللہ نازل کریا۔ بنی اسرائیل اس کے شان نزول کے بارے میں ایک روایت ہے۔ بنی اسرائیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند یہود آ کر بولے کہ بنی اسرائیل اپنا وطن مالون چھوڑ کر مصر کیوں گئے تھے؟ اپنا وطن مالون چھوڑ کر بنی اسرائیل مصر کئی کو گئے تھے؟ ان کے جواب دینے اللہ سورہ یوسف نازل کرے، کیا واسطے انہوں وہاں سے وہاں گئے، پورا سورہ یوسف۔ سورہ یوسف کو قرآن میں احسن القصص اللہ کہتا ہے، سارے قصوں میں سب سے بہترین قصہ سورہ یوسف کا۔ سورہ یوسف علیہ السلام کا قصہ تو سب کو معلوم ہے، یہاں قصے کہانے بیان کرنا مقصد نہیں ہے۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ ہر نبی کو ایک معجزہ دیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کا معجزہ خوابوں کی تعبیر بیان کرنا۔ یوسف علیہ السلام بچپن میں خواب دیکھتے، اللہ اس کا ذکر کر، اذ قال یوسف لابیہ، جب یوسف نے کہا اپنے باپ سے، یا ابتی، اے میرے ابا، انی رأیت احد عشر کوکبا، میں دیکھتا ہوں 11 ستارے، والشمس والقمر، سورج اور چاند، رأیتہم لی ساجدین، وہ میرے سجدے کر رہے ہیں۔ میرے بیٹے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، میرے بیٹے اس خواب کو تیرے بھائیوں سے ذکر نہ کرنا، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، وہ تجھ سے جلیں گے، حسد کریں گے، اِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن۔ میرے بیٹے ایسا نہ کو بول۔ یعقوب علیہ السلام کے کئی بیویاں، اس میں ایک بیوی کے 2 بچے بنیامین اور یوسف، اور ایک بیوی کے 10 بچے، 12 بچے، 12 بچوں سے 12 خاندان نکلے ان کے، ان کو جو بولتے ہیں بنی اسرائیل۔ اسرائیل اصل میں یعقوب علیہ السلام کا نام، بنی اسرائیل بولے تو یعقوب علیہ السلام کی آل و اولاد۔ تو یوسف علیہ السلام کو کیسے ان کے بھائیاں کھیلنے کو ایسے بلا لے گئے، کنویں میں ڈالے، ان کی خمیس ایک بھیڑیا مار کو خون سے لت پت کر کو باپ کو لا کو دیے، اور اس کنویں میں ایک گاؤں والے قافلے والے آ کر پانی ہے کیا ڈول ڈالتی ہیں، یوسف علیہ السلام باہر آتی ہیں، لے جا کے مصر میں بیچ ڈالتی ہیں، وہاں پر یوسف علیہ السلام پل کر جوان ہوتی ہیں بادشاہ کے محل میں۔ اس کے بعد عزیز مصر ان کے اوپر بد نگاہی ڈالتی، یوسف علیہ السلام دعا کرتی ہیں، اللہ مجھے اس برائی سے بچا لے، میں اس کام کو کرنے سے زیادہ بہتر جیل خانے میں جانا پسند کرتا ہوں، اللہ ان کی دعا قبول کرے، جیل خانے میں ڈال۔ جیل میں گئے، وہاں لوگ خواباں دیکھے، ان کی تعبیر بیان کر، پھر بادشاہ خواب دیکھا، بولے میرے اوپر کا الزام ہٹا، میں باہر آ کر ہی تیری خابر کی تعبیر پیش کروں گا۔ ان کو بریو ذمہ بنا کر باہر لایا گیا، تعبیر پیش کرے، 7 سال بارش، 7 سال قحط، پھر ان کو عزیز مصر بنایا گیا، خزانے کا بادشاہ، پھر انہوں خواب کی تعبیر بیان۔ یہ ہوئی 12ویں پارے کی تفسیر۔ ایک آیت رہ گئی تھی گزشتہ کل، جو یونس علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ یونس علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے کہ فَلَوْلَا كَانَتْ خَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمُ یونس، ایسی کوئی بستی کیوں نہیں ہوئی جو ایمان لائی، ان کا ایمان ان کو فائدہ دیا سوائے قوم یونس کے، لما آمنوا، جب ایمان لائے، کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، ہم نے ذلت دینے والے عذاب کو دنیا سے ہٹا دیا، ومتعناہم الی حین، ایک وقت تک ان کو فائدہ پہنچایا۔ دنیا میں جتنے بھی نبی آئے
यूनुस अलैहिस्सलाम, इनका नाम इब्रानी ज़बान में यूना है, यूना। और यूनुस अलैहिस्सलाम ये मौसल इलाके में नैनवाह नामी इलाके में नबी बनाकर भेजे गए। और यूनुस अलैहिस्सलाम अपने गांव वालों को तो ही समझाए, नहीं माने, डराए, अल्लाह का अजाब आएगा, नको करो। उन्होंने बोले वो कौन सा अजाब है कि तुम्हें लाओ, हमें ईमान नहीं लाते। यूनुस अलैहिस्सलाम जरा जल्दी करे, इन्होंने नहीं मान रहे तो अल्लाह से बद्दुआ करे, अल्लाह मेरी कौम ईमान नहीं ला रही, अजाब का चैलेंज कर रही, अल्लाह तो इनको अजाब दे डाल, इन्हों कभी सुधरने वाले नहीं, ईमान लाने वाले नहीं। हर नबी को उनके लाइफ में एक फाइनल दुआ अल्लाह देता है। अगर वो नबी अपनी फाइनल दुआ कर दे, अल्लाह उसे कबूल करके या तो हलाक करना या तो नजात देना। हमारे नबी बोलती, दुनिया में जितने नबी आए हर नबी को अल्लाह एक फाइनल दुआ दिया था। हर नबियों ने अपनी लाइफ की वो फाइनल दुआ यूज कर ली है, लेकिन मेरे हिस्से में जो अल्लाह दुआ दिया है उस दुआ को मैंने दुनिया में इस्तेमाल नहीं किया। मैं उस दुआ को क़यामत के दिन के लिए उठा के रख लिया। क़यामत के दिन मेरे अल्लाह के सामने उस दुआ से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत के बारे में सिफारिश करने का मुझे मौका अता फरमा। अल्लाह उस दुआ को कबूल करेगा और सबसे पहले मुझे सिफारिश का मौका देगा। हर नबियों ने अपनी अपनी लाइफ की वो फाइनल दुआ यूज कर ली, मैं नहीं यूज करे, मेरी दुआ को क़यामत के दिन उठा कर रख लिया मेरी उम्मत के वास्ते। यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी लाइफ की फाइनल दुआ कर डाले, अल्लाह इनको नहीं होना कहते, तेरे ऊपर नहीं डरते कहते, ईमान नहीं लाते, इनको अजाब होना कहते, तू अजाब भेज। और बोले, ऐ मेरी कौम के लोगों, आज से 3 दिन, बस 3 दिन के बाद तुम ना अजाब आता, 3 दिन में नहीं बचते तुम्हें। तब बोले चले गए, 3 दिन इंतजार करो, वापस तुम्हें जीते, उसके बाद अल्लाह का अजाब आता, सब के सब मर जाए, चले गए। जैसा यूनुस अलैहिस्सलाम बोले थे, तीसरे दिन इधर से उधर से काले काले बादल पूरे जमा होकर इनकी बस्ती के ऊपर एक बड़ा बादल की शक्ल का एक बड़ा थाल बन गया। इन्हों गौर करे, यूनुस बिन मत्ता के बेटे यूनुस अलैहिस्सलाम, यूनुस बिन मत्ता, इनके अब्बा का नाम मत्ता। जैसा हमारे बस्ती का यूनुस कहा था आज से 3 दिन के बाद अजाब आएगा, आज तीसरा दिन है, इधर उधर के पूरे बादल हमारी बस्ती के ऊपर ही घेर के बैठे। हो ना हो ये अल्लाह का अजाब होगा, क्योंकि बारिश का मौसम नहीं, बादलान तो हवा से बिखर कर इधर उधर जाना चाहिए, लेकिन पूरे बादल हमारी बस्ती के ऊपर ही चाक खड़ी, इसका मतलब अल्लाह सच्चा है। अल्लाह का अजाब आज शाम तक आ जाता। यूनुस जैसे कहा था, आज यकीनन ये अजाब का बादल होगा जो सारे टुकड़े हमारी बस्ती के ऊपर ये एक बड़ा थाल बनाए खड़े हैं। सब लोगों के दिल में यकीन हो गया अल्लाह की ज़ात पर, और वो लोग डरने लग गए। आज सूरज डूबने तक हमें क्या तुम ईमान नहीं लाए तो यूनुस बोले सरकार हमें पूरे मर जाती, अल्लाह के अजाब के शिकार बन जाती, क्या करना। सब लोग बैठे गौर करें, और पूरी बस्ती के लोग एक मैदान में जमा हो गए। मर्द बाने, औरतें, बच्चे, बूढ़े, उनके चौपाए, उनके चरिंदे परिंदे, उनके जानवर सारे के सारे लेके एक मैदान में खड़े होकर अल्लाह से दुआ करने लगे, या अल्लाह हमें तुझे नहीं मानते थे, अब हमने यकीन हो गया तेरी ज़ात है, तू है। अल्लाह हम सब तुझ पर ईमान लाते हैं। अल्लाह अगर ये वाकई में अजाब का बादल तो हमारे सरों पे लाके खड़ा किया है तो ये अजाब हम पर से हटा दे, हम सब तुझ पर मानने के लिए, तुझे ईमान लाने के लिए तैयार हैं। एक मर्तबा नबी बद्दुआ कर डाले तो आसमान से, दुनियावी आसमान से अल्लाह का अजाब निकला तो उस बस्ती वालों को बर्बाद कर कुछ अजाब वापस गया। सो एक बार दुनियावी आसमान से अजाब निकलने के बाद किसी बस्ती को नहीं छोड़े, अजाब पूरे हला को बर्बाद कर कुछ गया। अल्लाह बोलता पूरी दुनिया में यूनुस एक ऐसी कौम थी जिन पर हमने अजाब तो भेज दिया था हमारे नबी की बद्दुआ सुन के, लेकिन जब कौम वालों ने अल्लाह से डर कर माफ़ी मांगी, ईमान लाना चाहे, तो अल्लाह कहता है जो अजाब फ़कशफ़ना अनहुम अजाब अल-खिज़ी फ़िल हयाति दुनिया, दुनिया में जो जिल्लत वाला अजाब हम देने वाले थे उस अजाब को हमने वापस निकाल लिया। अब इसकी सज़ा यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह दिया। एक कश्ती में सफ़र कर रही, वो कश्ती हिचकोले खा रही, खुरानदाजी डाले, फाल खोलने वाला एक फाल खोला, वहाँ 2 फाला इस्लाम में सही निकले। कौन से? जब
فرعون کے دربار میں ایک نجومی فال کھول کو بتاتا، اے فرعون، اس سال تیری بستی میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوں گا جو آگے چل کو تیری پوری سلطنت کو ستیہ ناش کر کو رکھ ڈالیں گا. اور یہ حقیقت میں پیشن گوئی صحیح نکلی. انہیں فال کھولا تھا انہیں نجومی، اسے کیسا معلوم ہوا؟ فرعون یہ سن کو قانون جاری کرتا سو، کتنے بچے پیدا ہوتے سب کو مار ڈالنا گا، سب کو مار ڈال. لیکن موسیٰ کی ماں موسیٰ علیہ السلام کو ایک ٹوکری میں رکھ کر اللہ کے بھروسے روانہ کر دیتی. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں چاکو پل کو بڑے ہوتے. حقیقت میں یہ وہی بچہ تھا جو آگے چل کر فرعون کی پوری سلطنت کو ستیہ ناش و برباد کر دیا. صحیح نکلی. یونس علیہ السلام کشتی میں ہیں، فال کھولنے والا فال کھولتا اور بولتا ہماری کشتی میں ایک ایسا شخص آیا ہے جس کی وجہ سے پوری کشتی ڈوبنے والی ہے. اسے کیسا معلوم ہوا؟ یہ میں آگے بتاتا ہوں انشاءاللہ. آسمان میں چند جنات جاتے ہیں، ملائے اعلیٰ کے اللہ بنائے سو فیصلے جب وہ فرشتے کرتے رہتے ہیں، چوری چھپے شیطان وہ باتیں سن لے کو نجومیوں کو آکو بتاتی. وہ نجومی فال کھول کو بولتا، شیطان آکو بتاتی ان کو. ایک سچ سنے تو 100 جھوٹ مکس کر کو نیچے 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 آسمان میں جو تارے وہاں سے وہاں راکٹ گیسر کا جا کو تارا جھڑیا ستارہ جھڑیا کہتے نا، یہ شہاب ثاقب. یہ شیطانہ جو آسمان کے باتیں سننے گئے رہتے نا، ان کو فرشتے آگ کے گولے لے کو مار کو بھگاتی سو. لیکن کوئی شیطان ملائے اعلیٰ کے فرشتوں کی باتیں سن لیتا، نیچے نجومی کو آکو بول ڈال. ایسا 2 نجومیاں 2 فال کھولے تھے، بالکل صحیح تھے. یونس علیہ السلام کا فال کشتی میں کھولتا ایک کلا، بولتا ہماری کشتی میں ایک ایسا آدمی ہے جس کی وجہ سے پوری کشتی ڈوب رہی. کون ہو سکتا؟ سب کے نام لکھ کو ڈالے، قرآن اندازی نہیں. یونس علیہ السلام کا نام. ارے جب سے سفر نکلیا یہ آدمی خاموش بیٹھا، نہ پی رہا، نہ ناچ رہا، نہ ایسے ویسے کام کر رہا. پرپٹ سے غلطی سے نکلا اس کا نام. اور ایک بار ڈالو، اور ایک بار یونس علیہ السلام کا نام. ارے اس کا نام نہیں غلطی سے نکلے. اور ایک بار ڈالو، اور ایک بار یونس علیہ السلام کا نام. آپ کو پوچھے کیا بھائی تمہیں کیا تو بھی ایسا کر کو ہی کیا تمہارے واسطے پوری کشتی ڈوب رہی ہو، یقیناً میرے قوم پر بد دعا کر کو میرے قوم سے نکلو، تمہاری وجہ سے ہمیں پورے ڈوب رہی. ایک کام کرو، مجھے سمندر میں پھینک ڈال. اٹھا کو پھینک ڈال. مچھلی نے اللہ کے حکم سے یونس علیہ السلام کو نگل لیا. کئی دن تک یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے. بعض لوگ بولتے 40 دن تھے. اس کے واسطے 4 مہینے کا چھلا کاٹنا سو، 40 دن جماعتہ میں چھلا کاٹنا. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 دن. وہ 40 ہی دن تھے کہنے کا کام بھی نہیں لکھو. بہرحال کئی دن تھے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دعا پڑھے، اللہ ان کی دعا قبول کریا، باہر نکالا. پھر اسی بستی کی جانب یونس علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ تمہاری بستی اب ایمان لے کر آئے. یہ واقعہ اللہ بیان کرے جس کی وجہ سے سورہ کا نام سورہ یونس رکھا. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن کی عبرتناک باتوں سے عبرت حاصل کر کے ایمان کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.